کیا واقعی آپ مجھ سے شادی کرو گے؟ وانیہ نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پوچھا تھا۔ ہاں بالکل، میں کل ہی تمہارے گھر رشتہ لے کر آؤں گا، تو اپنے گھر والوں کو پہلے ہی تیار رکھنا۔ بلال نے مسکرا کر اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا تھا۔ وانیہ شرما کر مسکرائی اور نظریں جھکا لیں۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ اس کی زندگی میں خوشیوں کا یہ لمحہ دراصل ایک ایسے طوفان کی دستک ہے جس کی زد میں وہ خود آنے والی تھی۔ بلال کیفے سے اٹھ کر تیزی سے باہر نکلا۔ وانیہ بھی تھوڑی دیر بعد باہر آئی۔ اسے دور جاتا دیکھ کر مسکرائی، ہاتھ ہلایا اور ایک رکشہ روک کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس بلال کو وہ اپنی زندگی کا ساتھی سمجھ رہی ہے، اس کے چہرے پر اس وقت ایک شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ بلال کی نگاہوں میں محبت نہیں بلکہ انتقام کی چنگاریاں تھیں۔ وانیہ جب گھر پہنچی تو اس کے ہاتھ اپنے بیگ پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے گھر والے اس رشتے پر کیا رد عمل دیں گے، لیکن وہ آج اپنی محبت کو حقیقت کا روپ دینے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ اس کی ماں نے کھولا تو وانیہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ مما، میں نے آپ سے کچھ خاص بات کرنی ہے، وانیہ نے محبت سے کہا تو اس کی ماں مسکرائی۔ کیا بات ہے میری بیٹی؟ آج تو تم بہت زیادہ خوش اور چہکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو، خیریت تو ہے نا؟ وانیہ نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما۔ اتنے میں اس کے بابا بھی وہاں آ گئے اور ساتھ ہی اس کا بھائی احمد بھی کمرے سے باہر نکل آیا۔ کیا بات ہے وانیہ، آج گھر میں ایسی رونق کیوں ہے؟ احمد نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ وانیہ نے سکون سے اپنا بیگ صوفے پر رکھا اور بات کرنے کے لیے تمہید باندھی۔ میں آپ لوگوں کو ایک خوشخبری سنانا چاہتی ہوں۔ ایک لڑکا ہے جو مجھے پسند کرتا ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ کل ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے گا۔ وانیہ کی بات سن کر کمرے میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ سامنے بیٹھے سب کے چہرے سپاٹ ہو گئے۔ تم نے ایک دفعہ پسند کی شادی کا نتیجہ اپنے بھائی کے ساتھ دیکھ لیا ہے نا، پھر آخر کیوں تم یہ غلطی دہرانا چاہتی ہو؟ اس کی ماں کی آواز میں تلخی تھی۔ وانیہ خاموش نہ رہی۔ مما، یہ لازمی تو نہیں کہ جو بھائی کے ساتھ ہوا وہ میرے ساتھ بھی ہو۔ وہ مجھے سچے دل سے پسند کرتا ہے۔ پسند تو تمہارا بھائی بھی کرتا تھا، پر نتیجہ کیا نکلا؟ اس کی ماں نے فوراً ٹوک دیا۔ وانیہ کا بھائی احمد شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کا ٹوٹا ہوا دل آج بھی زخم دے رہا تھا۔ مما، بھائی میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پلیز ایک دفعہ آپ اس لڑکے سے مل لیں۔ احمد نے سر اٹھا کر دیکھا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ فاروق صاحب، جو اب تک خاموش تھے، انہوں نے وانیہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، صحیح کہہ رہا ہے احمد، اگر ہماری بیٹی کو وہ لڑکا پسند کرتا ہے تو ہمیں کم از کم ایک بار مل لینا چاہیے۔ اس طریقے سے غصہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وانیہ نے اپنے باپ کی حمایت پر ان کی طرف شکر گزاری سے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بابا اس سے بہت محبت کرتے ہیں اور کبھی اسے دکھ نہیں دینا چاہتے۔ ٹھیک ہے، اسے بلا لو، اس کی ماں نے سرد لہجے میں کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وانیہ خوشی سے اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو سو مچ بابا، موسٹ ویلکم بیٹا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دیں۔ وانیہ اپنا موبائل نکال کر کمرے کی طرف بھاگی۔ اس نے فوراً بلال کو کال کی۔ ہیلو، میں نے ماما اور پاپا کو بتا دیا ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بلال مسکرایا تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں کل ہی نکاح خواں کے ساتھ آ رہا ہوں۔ کیا نکاح؟ وانیہ حیرت سے چیخ پڑی۔ کیا تم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میں اتنی جلدی نکاح نہیں کر سکتی؟ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ میں نے صرف یہ کہا ہے کہ رشتہ لے کر آ رہا ہوں، میں تو تمہیں ابھی اور اسی وقت اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ آج رات کا وقت ہے، آرام سے گھر والوں کو قائل کر لینا۔ اس نے وانیہ کی بات کا جواب دیا اور موبائل بند کر دیا۔ بلال اپنے کمرے میں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی جسے وہ اس قدر زور سے دبا رہا تھا کہ اس کے جوڑ سفید پڑ گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ اخلاقی طور پر صحیح ہے یا غلط، لیکن اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ اپنا بدلہ وانیہ کو برباد کر کے لے گا۔ رات کے کھانے کے وقت سب ڈائننگ ہال میں موجود تھے۔ وانیہ دبے قدموں آئی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ہمیشہ کھانے کی میز پر چہکنے والی وانیہ آج مکمل خاموش تھی۔ فاروق صاحب نے یہ نوٹ کیا اور بیگم کو اشارے سے پوچھا کہ انہوں نے کچھ کہا ہے، لیکن انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ بیٹا بہت خاموش ہو آج، وانیہ کا ہاتھ تھام کر فاروق صاحب نے پوچھا۔ وانیہ چونکی اور مشکل سے مسکرائی۔ بابا بس یوں ہی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ واپس کھانے میں مگن ہو گئی۔ اگر کوئی بات ہے تو تم ہم سے شیئر کر سکتی ہو وانیہ۔ فاروق صاحب نے اپنی پوری توجہ اس کی طرف کر لی تھی۔ احمد اور فرخندہ بیگم نے بھی نوالے چھوڑ دیے تھے۔ وانیہ نے اپنی بات مکمل کرنے کے لیے تمہید باندھی۔ بابا،
وہ وہ ہچکچائی۔ فاروق صاحب نے پیار سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بولے، ہاں بولو بیٹا، میں سن رہا ہوں۔ وانیہ نے نگاہیں جھکا لیں۔ بابا، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ بلال چاہتا ہے کہ آپ کل اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیں اور مجھے رخصت کر دیں۔ وانیہ کی بات سن کر فرخندہ بیگم کی پیشانی پر نمایاں بل پڑے۔ انہوں نے حیرت اور غصے سے وانیہ کو دیکھا۔ یہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل ہے؟ وہ آئے گا، نکاح کرے گا اور تمہیں اٹھا کر لے جائے گا۔ جب تک ہم اس لڑکے کو جان نہیں لیتے تب تک تمہاری شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رشتہ لے کر آنے کی بات الگ تھی، مگر تم اچانک رخصتی کا اور نکاح کا کہہ رہی ہو۔ مجھے تو اس لڑکے کی نیت میں فتور نظر آ رہا ہے۔ وانیہ نے تڑپ کر اپنے باپ کی طرف دیکھا، جن کی آنکھیں گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ بابا، آپ تو کچھ بولیں، مما کو سمجھائیں نا، میں ان 2 سالوں میں بہت چاہنے لگی ہوں انہیں۔ پلیز مجھے مزید آزمائش میں نہ ڈالیں۔ اگر اسے مجھے دھوکہ دینا ہوتا تو وہ کبھی اس رشتے کے لیے اتنی جلدی نہ کرتا۔ وانیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے جو اس کی بے بسی کو ظاہر کر رہے تھے۔ فاروق صاحب نے سنجیدگی سے کہا، بیٹا، یہ دنیا اتنی سادہ نہیں جتنی تم سمجھ رہی ہو سکتا ہے وہ صرف تمہارا استعمال کر رہا ہو، اور جب تم اپنے گھر والوں سے یہ بات کر لو تو وہ پیچھے ہٹ جائے۔ نہیں بابا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے اور مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ بس ایک دفعہ آپ اس پر یقین کر کے تو دیکھیں۔ وانیہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو پھر باپ کی طرف۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ فرخندہ بیگم اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بس بہت ہو گیا، میں کہہ چکی ہوں کہ تمہاری شادی اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اگر اسے مجھ سے یا اس خاندان سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا تو شوق سے شادی کرے، لیکن ہمارے گھر کی بیٹی ایسے کسی غیر ذمہ دار شخص کے ساتھ نہیں جائے گی۔ وہ یہ کہہ کر غصے میں اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ وانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا۔ بابا، آپ ہی مما کو سمجھائیں نا۔ فاروق صاحب نے نرمی سے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ اچھا رو مت، میں تمہاری مما سے بات کروں گا۔ اگر میری بیٹی کی خوشی اسی میں ہے تو ہم ضرور سوچیں گے۔ وانیہ کے چہرے پر ایک ادھوری مسکراہٹ آ گئی۔ تھینک یو سو مچ بابا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ پیچھے فاروق صاحب مسکراتے ہوئے اپنی بیگم کو منانے کے لیے چلے گئے۔ احمد، جو یہ سب سن رہا تھا، خاموشی سے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے دل میں نہ جانے کیوں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وانیہ نے کمرے میں پہنچ کر فوراً موبائل نکالا اور بلال کو کال ملائی۔ ہیلو بلال، ماما اور پاپا مان گئے ہیں، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف بلال کی آواز آئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ویسے میں نے سوچا تھا کہ اگر وہ نہ مانتے تو میں تمہیں گھر سے اٹھوا لیتا۔ وانیہ ایک پل کے لیے سہم گئی۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ بلال نے طنزیہ لہجے میں قہقہہ لگایا۔ کوئی شک ہے تو آزما لینا۔ وہ یہ کہہ کر فون بند کر گیا۔ وانیہ کو اس کے لہجے میں کوئی پراسراریت محسوس ہوئی، مگر محبت میں وہ سب کچھ نظر انداز کر گئی۔ وہ مسکرا کر موبائل سائڈ پہ رکھتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو وانیہ کو محسوس ہوا کہ یہ دن اس کی زندگی کا سب سے اہم دن ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اب بھی ڈر تھا کہ کہیں بلال اپنے وعدے سے مکر نہ جائے۔ اسے خبر نہ تھی کہ آج کا دن اس کے لیے خوشی نہیں بلکہ ایک ایسی سزا لانے والا ہے جس کا اسے تصور بھی نہ تھا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ 1 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا تھا اور وانیہ کا صبر جواب دے رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے موبائل کی اسکرین کا گھور رہی تھی، مگر بلال کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ گھر میں موجود قریبی رشتہ دار اس جلدی بازی میں ہونے والے نکاح پر حیران تھے، مگر وانیہ نے سب کو یہ کہہ کر چپ کرا دیا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز ہے۔ وانیہ کا دل دھڑک رہا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ بلال کے نہ آنے سے اس کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ اتنے میں فرخندہ بیگم، جن کے چہرے پر غصہ اور تشویش واضح تھی، تیزی سے کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے آتے ہی دروازہ بند کیا اور وانیہ کی طرف مڑی۔ کہاں ہے تمہارا ہونے والا شوہر، وہی جس کے لیے تم گھر سر پر اٹھائے ہوئے تھی؟ فرخندہ بیگم نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ کوئی سنجیدہ رشتہ نہیں ہے۔ وہ یقیناً تم سے جان چھڑا رہا ہے، مگر تم نے اپنی ماں کی ایک نہ سنی۔ وانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مما، شاید کوئی مجبوری ہوگی، کوئی ایمرجنسی کام آ گیا ہو، بس تھوڑا سا اور انتظار کر لیں، وہ ضرور آئے گا۔ میں نے تمہارے باپ سے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ نہیں آیا تو ہم سب کے سامنے اعلان کر دیں گے کہ یہ رشتہ منسوخ ہو چکا ہے۔ فرخندہ بیگم غصے میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ وانیہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ بلال، آپ پلیز آ جائیں، اس طرح مجھے نہ توڑیں۔ آپ کے سوا میں کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ سسکیوں کے درمیان التجا کر رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ
جیسے اس کی زندگی کی ساری خوشیاں ایک لمحے میں مٹی میں مل رہی ہیں۔ 1 گھنٹے بعد فرخندہ بیگم دوبارہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ اٹھو، فرخندہ بیگم نے سختی سے کہا۔ میں نے تمہارے بابا سے بات کر لی ہے، ہم تمہارے کزن نعمان سے نکاح کی بات کریں گے۔ تم باہر چل کر سب کے سامنے یہی کہو گی کہ تم نعمان کو پسند کرتی تھی، اس لیے تم نے ایسا کیا۔ وانیہ حیرت اور صدمے سے اچھل پڑی۔ نہیں مما، میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ۔ خاموش، فرخندہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر جھٹکا مارتے ہوئے کہا۔ تمہارے باپ کی برسوں کی کمائی ہوئی عزت کو میں اس طرح مٹی میں نہیں ملنے دوں گی۔ سر کٹوانا منظور ہے لیکن اپنی عزت پر داغ نہیں لگنے دوں گی۔ وہ وانیہ کا بازو کھینچ کر اسے کمرے سے باہر لے گئی۔ ہال میں داخل ہوتے ہی وانیہ کا سانس جیسے رک گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ بلال پولیس کی وردی میں اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا اور اس کے پیچھے چند گن مین تھے۔ وانیہ نے آنسو بھری آنکھوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا جن کا چہرہ غصے سے زرد پڑ گیا تھا۔ دیکھا مما، میں نے کہا تھا نا کہ وہ آئیں گے۔ وانیہ نے ہنستے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے اور بلال کی طرف بڑھ گئی۔ بلال اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سرد مہری تھی مگر چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ کیا تم رو رہی ہو؟ اس نے وانیہ کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وانیہ نے اپنی آواز پر قابو پانے کی کوشش کی۔ کہاں تھے آپ؟ میں کب سے کال کر رہی تھی، مما کہہ رہی تھی کہ آپ شاید نہیں آئیں گے۔ وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ بلال نے گہرا سانس لیا اور سنجیدگی سے بولا، کچھ بہت ضروری کام آ گیا تھا، ایک ایسی ایمرجنسی جس میں کسی کی جان کا سوال تھا۔ معاف کرنا وانیہ، اگر کسی کی جان کا معاملہ نہ ہوتا تو یقین کرو میں اپنی زندگی کے اس خاص دن پر کبھی غائب نہ ہوتا۔ اس نے فرخندہ بیگم کے سامنے سر جھکایا۔ فرخندہ بیگم نے نہ چاہتے ہوئے بھی حالات کے دباؤ میں اس کے سر پر ہاتھ رکھا، حالانکہ ان کا دل اب بھی گواہی نہیں دے رہا تھا۔ بلال نے مہمانوں کی طرف دیکھا اور ایک ایسی نظر وانیہ پر ڈالی جو اس کی معصومیت کو چیر کر رکھ دینے کے لیے کافی تھی۔ وانیہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ چند قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں نکاح کی رسومات مکمل ہو گئیں۔ ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی اور گھٹن تھی۔ نکاح کے بعد بلال زیادہ دیر وہاں نہ ٹھہرا۔ جیسے ہی اسے نکاح کے کاغذات ملے اس کا چہرہ بدل گیا۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور ایک نظر اس پر ڈالی، پھر وانیہ کے گھر والوں کی طرف دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، معاف کیجیے گا، مجھے ابھی نکلنا ہوگا، کچھ ضروری کام آ گیا ہے۔ وانیہ نے حیرت اور دکھ سے بلال کو دیکھا۔ بلال نے وانیہ کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ وانیہ نے روتی ہوئی اپنی ماں کو گلے لگایا۔ اس کا دل کسی اندیکھے خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو بلال نے گاڑی تیزی سے سٹارٹ کر دی۔ راستے بھر بلال خاموش رہا۔ اس کی آنکھیں سڑک پر جمی تھیں اور جبڑے بچھے ہوئے تھے۔ جب وہ اپنے فلیٹ کے پاس پہنچے تو بلال نے اپنی گاڑی روکی۔ تم یہاں انتظار کرنا، میں جلد واپس آؤں گا۔ اس نے محبت سے وانیہ کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ وانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے فلیٹ کی چابی لی، اپنا بھاری شرارہ سنبھالا اور فلیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ گھر کا دروازہ کھولتے ہی اسے ایک ویرانی کا احساس ہوا۔ گھر بالکل خالی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بلال اکیلا رہتا ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، پھر بھی اس تنہائی نے اسے ڈرا دیا۔ اس نے چینج کیا، گھر کو اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کیا، کمرہ ڈیکوریٹ کیا اور پھر کھانا آرڈر کر لیا۔ وہ گھنٹوں صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہی۔ سورج ڈھل چکا تھا اور رات کی تاریکی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ بالآخر دیر رات کو دروازہ کھلا۔ بلال تھکا ہارا کوٹ ہاتھ میں پکڑے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے گہرے اثرات تھے۔ وانیہ خوشی سے اچھل پڑی اور جلدی سے اس کے پاس پہنچی۔ آپ آ گئے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ بلال نے اسے نظر انداز کیا اور صوفے پر گر گیا۔ وانیہ نے کچن میں جا کر ٹھنڈا پانی کے گلاس میں ڈالا اور اس کے پاس لا کر بیٹھ گئی۔ یہ لیجئے پانی، آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، مجھ سے بات تو کریں۔ ہم نے آج پورا دن بات ہی نہیں کی۔ بلال نے جیسے ہی یہ سنا وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ وہ چیخ کر بولا، وانیہ کیا مصیبت ہے؟ ابھی تو گھر آیا ہوں، تھکاوٹ سے برا حال ہے اور تمہیں ابھی بات کرنی ہے؟ کیا انسان کو سکون سے سانس بھی نہیں لینے دیا جا سکتا؟ وانیہ کا دل دہل گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ آپ اس طریقے سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو صرف آپ کا خیال رکھ رہی تھی۔ بلال نے اسے روتا ہوا دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل پگھلا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی پیشانی مسلتے ہوئے وانیہ کے قریب ہوا۔ مجھے معاف کر دو وانیہ، مجھے تم سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دراصل کام کا اتنا دباؤ تھا کہ میں خود پر قابو نہیں رکھ سکا۔ تم میری کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وانیہ نے سر ہلایا، اس کا دل اب بھی بھر آیا تھا۔ بلال نے اس کا ہاتھ تھاما۔ چلو آؤ، ہم ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں، بھوک لگی ہے مجھے۔ وانیہ نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگایا جو اس نے
تھوڑی دیر پہلے آرڈر کیا تھا۔ اس وقت وانیہ کا پورا وجود بلال کی توجہ کا طلبگار تھا۔ کھانے کے بعد وہ دونوں کمرے کی طرف بڑھے۔ کمرہ مدھم روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، جسے وانیہ نے بلال کی آمد سے پہلے سجایا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر ایک عجیب سا سکون طاری ہو گیا۔ بلال نے وانیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی نظریں وانیہ کے شرمائے ہوئے چہرے پر ٹک گئیں۔ وانیہ نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب خاموشی میں بھی سنی جا سکتی تھیں۔ بلال نے آہستہ سے اس کے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ شاید یہ ہمارے درمیان اس کا اثر ہے جو آج تم مجھے پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ اس کی آواز میں وہ رقت تھی جو وانیہ کو سحر زدہ کر رہی تھی۔ بلال نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ وانیہ نے اس کے سینے پر سر رکھا تو اسے بلال کے دل کی دھڑکنیں سنائی دیں۔ بلال نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس کا لمس وانیہ کے وجود میں ایک نئی لہر دوڑا گیا۔ اس نے وانیہ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ نظروں کا تصادم ہوا۔ بلال کے چہرے سے وہ سختی غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک گہری کشش نے لے لی تھی۔ وانیہ کو لگا جیسے وہ کسی خواب میں ہے۔ اس نے بند آنکھوں سے بلال کی قربت کو محسوس کیا۔ وہ اس کے قریب ہوتا گیا اور کمرے کی فضا میں ایک خاموش سا احساس رچ بس گیا۔ یہ ان کی زندگی کی پہلی رات تھی، ایک ایسی رات جو وانیہ کی یادوں میں ہمیشہ کے لیے قید ہونے والی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بلال کے دل میں کیا چھپا ہے۔ وہ بس اس لمحے کی مٹھاس میں کھو جانا چاہتی تھی۔ بلال نے اسے اٹھایا اور بیڈ کی طرف لے گیا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں کھڑکی سے کمرے میں داخل ہوئیں تو وانیہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے ساتھ والی جگہ دیکھی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ بلال بستر سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ وانیہ نے خود سے سوچا شاید کوئی ضروری کام ہوگا اس لیے جلدی نکل گیا۔ اس نے اپنے دل کو تسلی دی، لیکن دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھی تھی۔ یہ عام شادیوں جیسی شادی بالکل نہیں تھی، نہ کوئی دھوم دھام، نہ ہی رسم و رواج، اور اب صبح میں ہسبینڈ کے ساتھ گزارے جانے والے حسین پل بھی اسے نصیب نہ ہوئے تھے۔ وہ سرد آہ بھر کر اٹھی اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے محسوس ہونے لگا کہ شادی کا یہ بندھن اس کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ دوپہر ڈھلنے کو تھی جب بلال گھر واپس لوٹا۔ وہ اندر داخل ہوا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ آنکھوں میں ایک ایسی تھکاوٹ اور غصہ تھا جسے وہ چھپا نہیں پا رہا تھا۔ وانیہ نے اسے دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس پہنچی اور اس کا کوٹ اتارنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ آپ آ گئے، میں نے سوچا تھا کہ ہم آج ساتھ دوپہر کا کھانا کھائیں گے، وانیہ نے نرمی سے کہا۔ بلال نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ ایک سرد آہ بھر کر صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ وانیہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ آپ صبح سے اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ بلال نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا دیا۔ وانیہ، میں نے کہا تھا نا کہ مجھے کچھ دیر سکون سے بیٹھنے دیا کرو۔ میں تھکا ہوا ہوں، بہت زیادہ تھکا ہوا۔ کیا تمہیں یہ سمجھ نہیں آتا؟ اس کا لہجہ اتنا تلخ تھا کہ وانیہ کی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ہی جم گئی۔ وانیہ خاموش ہو گئی۔ اس نے نوٹ کیا کہ بلال کا یہ رویہ اب معمول بنتا جا رہا ہے۔ وہ اپنی تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر ہر بات کو ٹال دیتا ہے، ہر جذباتی لمحے کو رد کر دیتا ہے۔ وانیہ نے گہرا سانس لیا اور خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے بلال کے لیے کافی بنائی اور دوبارہ آ کر میز پر رکھ دی۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے دل میں بہت کچھ تھا جو وہ کہنا چاہتی تھی، لیکن وہ بلال کے غصے سے ڈرنے لگی تھی۔ بلال نے اس کی طرف دیکھے بغیر کافی کا مگ اٹھایا اور گھونٹ بھرنے لگا۔ کمرے میں سناٹا اتنا گہرا تھا کہ دونوں کی سانسیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ وانیہ صوفے کے دوسرے کونے پر بیٹھی دیوار کو تک رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ بلال اس کے ساتھ ایک ہی چھت تلے ہونے کے باوجود اس سے ہزاروں میل دور ہے۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے کی سختی کا نوٹ کر رہی تھی، مگر وہ کوئی شکوہ نہیں کر رہی تھی۔ اسے لگا کہ شاید وہ تھوڑا وقت دے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ فاصلہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بلال کا یہ رویہ، کبھی بے رخی، کبھی غصہ اور کبھی مکمل خاموشی، وانیہ کے دل پر زخم بن کر لگ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے آپ سے سوال کرتی، کیا شادی ایسی ہی ہوتی ہے؟ وہ جانتی تھی کہ بلال کے اندر کچھ ایسا ہے جو وہ اس سے چھپا رہا ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھتی، اس کی خاموشی کو محسوس کرتی، لیکن منہ سے ایک لفظ نہ نکالتی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ صبر کرے گی، چاہے بلال کا رویہ اسے اندر سے توڑ کر ہی کیوں نہ رکھ دے۔ بلال نے مگ میز پر رکھا اور ایک عجیب سی نظر وانیہ پر ڈالی، پھر بنا کچھ کہے دوبارہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وانیہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر ہونٹوں پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ شام کا وقت تھا، وانیہ گہری نیند میں تھی۔ بلال جو اپنی ڈیوٹی سے جلد واپس آ گیا تھا، کچن کی طرف چلا گیا۔
وانیہ کی آنکھ تھوڑی دیر بعد کھلی۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ وہ انگڑائی لیتی ہوئی باہر کی طرف بڑھی تو کچن کی سمت سے آنے والی آوازوں نے اس کے قدم وہیں جما دیے۔ یہ کسی عورت کے کھلکھلانے اور ہنسنے کی آوازیں تھیں، اور ساتھ ہی بلال کی آواز، جو اسے آج تک صرف غصے اور سرد مہری میں سننے کو ملی تھی، اب ایک نرم اور شگفتہ انداز میں گونج رہی تھی۔ وانیہ کے دل میں تجسس اور ایک عجیب سی کسک پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے قدموں کی آواز کو دباتے ہوئے کچن کے دروازے کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی اس کی نظر کچن کے اندر پڑے منظر پر پڑی، اس کے جسم میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ بلال وہاں کھڑا تھا۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے ایک اجنبی لڑکی کو کندھے سے لگایا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اسے اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلا رہا تھا۔ بلال کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جیسے وانیہ نے کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ وانیہ وہاں ساکت پتھر کی طرح جم گئی، لیکن اس کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا ہو۔ بلال نے اچانک اپنی نظریں اٹھائیں۔ وانیہ کو دیکھ کر اس کے چہرے کی وہ تمام رونق اور مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ لڑکی جو اس کی طرف پشت کیے ہوئے تھی، بلال کے چہرے پر اچانک آنے والی تبدیلی کو دیکھ کر پیچھے مڑی۔ وانیہ کو دیکھ کر اس لڑکی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اور اس کے تاثرات ایسے تھے جیسے کسی نے اچانک اسے منجمد کر دیا ہو۔ بھابھی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وانیہ حیرت زدہ لہجے میں بولی۔ وانیہ کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اس نے کپکپاتے ہوئے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے بلال کو دیکھا اور پھر وانیہ کی طرف مڑ کر بولی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ سوال تو مجھے کرنا چاہیے۔ وانیہ کی آواز میں اب تلخی آ گئی تھی۔ میری شادی ہوئی ہے بلال سے، یہ میرے شوہر ہیں اور میں یہاں رہتی ہوں۔ تم میرے شوہر کے اتنے قریب ہو۔ کیا میرے بھائی نے صحیح کہا تھا کہ تم کسی اور کے ساتھ تعلقات رکھتی ہو؟ یہ سنتے ہی بلال کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ وہ تیزی سے وانیہ کی طرف بڑھا۔ اس کا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ پیچھے سے وہ لڑکی چیخ کر بولی، بھائی رک جائیں۔ بلال کے ہاتھ ہوا میں ہی رک گئے۔ وہ لڑکی آگے بڑھی اور وانیہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ میری بہن ہے۔ وہ تمہارا بھائی ہی تھا جس نے میری بہن کی زندگی برباد کی۔ تمہارے بھائی کے کیے ہوئے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے ہی میں نے تم سے شادی کی تھی۔ بلال کے الفاظ کسی خنجر کی طرح وانیہ کے سینے میں اترے۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، لیکن ہاں، تمہیں اس گھر سے نکال ضرور رہا ہوں۔ جاؤ اپنے بھائی کے پاس جاؤ اور اسے جا کر بتاؤ کہ جب کوئی بہن گھر پر آ کر بیٹھتی ہے تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ اسے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اپنی بہن کا سکھ لٹ جانے پر کیا گزرتی ہے۔ بلال نے سنگ دلی سے کہا۔ لڑکی نے بلال کا بازو تھاما۔ بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا نہ کریں، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اس طریقے سے آپ اور اس کے بھائی میں فرق ہی کیا رہ جائے گا؟ بلال نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، تم خاموش رہو، تم بیچ میں نہ بولو سمرا۔ وانیہ، یہاں سے چلی جاؤ اسی وقت۔ وانیہ کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کے جال میں پھنسی تھی جس نے صرف اس کا استعمال کیا۔ اس کے دل میں اب محبت کی جگہ نفرت نے لے لی تھی۔ اس نے ایک سرد آہ بھری، خاموشی سے مڑی اور اپنے کمرے میں جا کر بیگ اٹھایا۔ روتی ہوئی، تڑپتی ہوئی وہ واپس ہال میں آئی جہاں بلال اور اس کی بہن کھڑے تھے۔ وانیہ نے بلال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں یہاں سے جا رہی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا بلال، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، اتنی نفرت کہ مجھے تمہارا نام بھی اب زہر لگتا ہے۔ تم نے اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے میری معصومیت، میری محبت اور میری زندگی کا سودا کیا۔ تم کبھی خاموش نہیں رہ پاؤ گے، یا تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ یاد رکھنا، جو آگ تم نے میرے گھر میں لگائی ہے، یہ تمہارے اپنے اندر کے انسان کو راکھ کر دے گی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وانیہ نے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے بلال ساکت کھڑا تھا۔ شاید اسے اپنی جیت میں بھی شکست محسوس ہو رہی تھی۔ وانیہ گھر سے باہر نکلی تو باہر کی دنیا اسے ایک اجنبی جگہ لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن دل میں ایک ٹھوس فیصلہ تھا کہ اب وہ کبھی پلٹ کر نہیں دیکھے گی۔ وہ سڑک پر چلتی گئی۔ اس کا ہر قدم بلال کی یادوں کو مٹانے کی ایک کوشش تھی۔ آج وہ جان چکی تھی کہ جس شخص کو اس نے اپنا سمجھا، وہ دراصل ایک ایسا دشمن تھا جس نے محبت کا ماسک پہن کر اس کی ذات کو تار تار کر دیا تھا۔ وہ رات کی تاریکی میں گم ہو گئی، پیچھے چھوڑ کر ایک خالی فلیٹ اور ایک ایسا انسان جو انتقام کی آگ میں خود جل رہا تھا۔ تیز بارش اور گرج چمک کے ساتھ وانیہ کا وجود بری طرح بھیگ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود بیگ گیلا ہو کر بھاری ہو چکا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی بے سود سی اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ دروازہ اس کے بھائی احمد نے کھولا تو اسے اس حال میں دیکھ کر اس کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ وانیہ، تم؟ اور اس حال میں؟ احمد نے حیرت اور کرب سے اسے تھامنے کی کوشش کی،
یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ بارش ہو رہی ہے، تم اتنی بھیگ چکی ہو، تمہارا سامان گیلا ہو گیا ہے۔ بلال کہاں ہے؟ وہ تمہیں چھوڑنے کیوں نہیں آیا؟ وانیہ نے اپنی خالی اور بے جان آنکھیں احمد کی طرف اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی ویرانی تھی جو احمد کے وجود کو لرزا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے ایک زوردار چیخ کے ساتھ اپنے بھائی کو دھکا دیا اور غصے سے چیخ کر بولی، آپ کے کیے کی سزا مجھے ملی ہے بھائی۔ آپ نے تو اپنی زندگی جینے کے لیے کسی کا دل توڑا تھا، پر اس انسان نے تو میری پوری زندگی ہی برباد کر دی۔ اس نے مجھے استعمال کیا صرف اپنی بہن کی طلاق کا بدلہ لینے کے لیے۔ اس نے مجھے صرف ایک مہرہ سمجھا، ایک ایسا آلہ جس سے وہ آپ سے انتقام لے سکے۔ مجھے اس شخص سے اتنی نفرت ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی، اتنی نفرت جتنی شاید دنیا میں کسی سے نہیں کی جا سکتی۔ فرخندہ بیگم جو آواز سن کر باہر آ گئی تھیں، اسے اس حال میں دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور سرد لہجے میں بولی، دیکھا، میں نے کہا تھا نا تم سے وانیہ، میں نے اس وقت تمہیں سمجھایا تھا کہ یہ رشتہ بربادی کے سوا کچھ نہیں لائے گا، لیکن تم ضد پر اڑی تھیں۔ آج دیکھ لو، اس نے وہی کیا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ وہ تمہارا صرف استعمال کر رہا تھا اور تم اس کے فریب میں آ گئی۔ وانیہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی ندامت تھی اور نہ ہی کوئی جواب۔ اسے اپنی ماں کی ان باتوں میں ہمدردی کے بجائے طنز کی جھلک محسوس ہوئی، جس نے اس کے زخموں پر نمک کا کام کیا۔ وہ خاموش رہی، ایک لفظ بھی نہیں بولا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دروازہ اندر سے زور سے بند کر لیا۔ اس دن کے بعد سے وانیہ ایک مختلف انسان بن گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے سب سے ناطا توڑ لیا تھا۔ گھر کے باقی لوگ ہنسانے کی کوشش کرتے، دسترخوان پر بیٹھتے، لیکن وانیہ سب کے درمیان موجود ہو کر بھی کسی اجنبی کی طرح خاموش رہتی۔ اس کی خاموشی گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی، مگر وہ کسی سے کھل کر بات نہیں کرتی تھی۔ شروع کے دنوں میں فرخندہ بیگم کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ وانیہ اندر سے ٹوٹ چکی ہے، تو ان کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ وہ دیکھتی تھیں کہ وانیہ کے دل کے زخم اتنے گہرے ہو چکے ہیں کہ وہ کسی سے بھی بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ پھر انہوں نے بھی اسے ٹوکنا چھوڑ دیا۔ وانیہ کا یہ کٹ جانا سب کے لیے اذیت ناک تھا۔ وہ اپنی دنیا میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ احمد جو اپنے کیے پر پہلے ہی شرمندہ تھا، اپنی بہن کا یہ حال دیکھ کر روز مرتا تھا۔ وہ کئی بار وانیہ کے کمرے کے باہر کھڑا ہو کر اسے منانے کی کوشش کرتا، اسے آواز دیتا، وانیہ پلیز دروازہ کھولو، مجھ سے بات کرو، میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن وانیہ اندر سے بالکل پتھر ہو چکی تھی۔ وہ احمد کی ہر آواز کو بالکل نظر انداز کر دیتی۔ اس کے لیے اب الفاظ کا کوئی مفہوم باقی نہیں رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر اس نے کسی سے بات کی تو وہ اپنی نفرت کو قابو نہیں رکھ پائے گی۔ وہ اپنے اندر ایک ایسی دنیا آباد کر چکی تھی جہاں صرف وہ تھی اور اس کی تنہائی۔ وہ کسی سے نہیں ملتی تھی، کسی کی محفل میں بھی نہیں بیٹھتی تھی۔ وانیہ کے جانے کے بعد بلال کی زندگی ایک ساکت جھیل کی طرح ہو گئی تھی، جس میں صرف انتقام کا زہر گھلا ہوا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو ایک نئی سمت دینے کے لیے اپنا تبادلہ دور کسی دوسرے شہر میں کروا لیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وانیہ کو اپنی زندگی سے دور کر کے، اسے دھتکار کر وہ اپنی بہن کی تذلیل کا بدلہ لے چکا ہے، لیکن یہ خاموشی اس کے اپنے اندر کا سکون چھین کر لے گئی تھی۔ نئے شہر کی مصروف ترین ڈیوٹی اور کام کی بے پناہ بوجھ کے باوجود وہ خود کو عجیب سی بے چینی میں مبتلا پاتا تھا۔ وہ دن بھر اپنی ذمہ داریوں میں مگن رہتا، لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا چھاتا، وانیہ کی یادیں اسے گھیر لیتی۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ رہ رہا تھا، لیکن اکثر اوقات وہ تنہائی میں اپنی کھڑکی کے پاس کھڑا دور افق کو تکتا رہتا۔ اس کی بہن جو اس کی بدلتی ہوئی کیفیت سے بخوبی واقف تھی، اکثر اسے کریدتی، بھائی آپ پچھلے کچھ دنوں سے بہت بے چین رہتے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ لیکن بلال کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ یہ بے چینی کیسی ہے۔ وہ اسے یاد کرتا، وانیہ کا ہنسنا، اس کا شرمانا اور اس کی وہ معصوم سی باتیں، سب کچھ اسے ایک فلم کی طرح یاد آتا۔ کبھی کبھی وہ چھپ کر وانیہ کی وہ تصویر نکال کر دیکھتا جو نکاح کے دن لی گئی تھی۔ ان پرانے میسیجز کو پڑھ کر جو وانیہ نے اسے بھیجے تھے، اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ آ جاتی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اپنے آپ کو کوستا۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا کہ وہ وانیہ سے محبت کر بیٹھا ہے۔ وہ اسے صرف اپنی انا اور بہن کے بدلے کا نام دیتا رہا۔ ایک شام جب وہ اپنی بہن کے ساتھ چائے پی رہا تھا، اس کا ایس پی، سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کا فون آیا۔ بات چیت کے دوران ایس پی نے ایک ایسا حکم دیا، بلال، تمہارا تبادلہ واپس اسی شہر میں کر دیا گیا ہے جہاں سے تم آئے تھے۔ تمہارے وہاں کے ریکارڈز اور تجربے کی وہاں ضرورت ہے۔ تمہیں کل ہی رپورٹ کرنا ہوگی۔
بلال کے ہاتھ سے چائے کا کپ کانپ گیا۔ سر میں واپس نہیں جانا چاہتا، وہاں کے حالات میرے لیے سازگار نہیں ہیں۔ کیا کوئی اور متبادل نہیں ہو سکتا؟ فون کی دوسری طرف سے ایس پی کی سخت آواز آئی۔ بلال، یہ آرڈرز ہیں، درخواست نہیں ہے۔ تمہیں اپنی ڈیوٹی کے فرائض انجام دینے ہیں، چاہے تم جہاں بھی ہو۔ تمہیں کل صبح تک وہاں موجود ہونا چاہیے۔ بلال نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے خاموشی سے فون بند کر دیا۔ اس کا دل ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ وہ اسی شہر جا رہا تھا جہاں وانیہ تھی۔ اگلے دن وہ اپنی بہن کے ساتھ واپس اس شہر روانہ ہو گیا۔ واپسی کا سفر اسے ایک صدی طویل محسوس ہو رہا تھا۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو گلیوں کے منظر اسے وانیہ کے ساتھ گزارے ہوئے لمحوں کی یاد دلا رہے تھے۔ اس نے اس پرانے گھر میں رہائش پذیر ہونے کا فیصلہ کیا جہاں وہ وانیہ کے ساتھ رہا تھا۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو ہر طرف وانیہ کے وجود کی مہک بکھری ہوئی تھی۔ اس کی بہن نے گھر کے حصوں کو ترتیب دینا شروع کیا، لیکن بلال کے قدم خود بخود اس کمرے کی طرف گئے جہاں وہ وانیہ کے ساتھ رہتا تھا۔ وہاں وانیہ کی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اب بھی موجود تھیں۔ بلال کو محسوس ہوا جیسے دیواریں اس سے باتیں کر رہی ہوں۔ وہ گھر تو آ گیا تھا اپنی بہن کے ساتھ، لیکن اس گھر کی ویرانی اب اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ انتقام تو لے چکا ہے، لیکن اس انتقام کی قیمت اس نے اپنی ہی خوشیوں سے چکائی ہے۔ اب وہ وہیں موجود تھا، اسی شہر میں، اس گھر میں جہاں وانیہ کی یادیں سانس لے رہی تھیں، لیکن وانیہ خود اس کی پہنچ سے کوسوں دور تھی۔ اس کی بے چینی اب ایک مستقل عذاب بن چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وانیہ اب شاید اسے کبھی معاف نہیں کرے گی، لیکن اس شہر کی فضا میں سانس لینا ہی اب اس کے لیے سب سے بڑی سزا تھی۔ اس نے اپنی بہن کی طرف دیکھا جو اسے تشویش سے دیکھ رہی تھی، اور ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اپنی آنکھیں موند لی۔ شہر کا مرکزی پارک ہمیشہ کی طرح ہرا بھرا اور پرسکون تھا، لیکن بلال کی دنیا میں بے چینی کا موسم تھا۔ وہ پارک کے بینچ پر اکیلا بیٹھا تھا، اس کے ذہن میں وانیہ کے ساتھ گزارے ہوئے وہ دن گردش کر رہے تھے۔ اچانک خاموشی کو ایک معصوم سی ہنسی نے چیر دیا۔ ایک 4 سالہ بچہ جس کے چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں شرارت تھی، تیزی سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک عورت جو غالباً اس کی آیا یا ماں تھی، اسے پکڑنے کے لیے دوڑ رہی تھی۔ بچہ اپنی دھن میں مگن تھا اور اچانک پارک کے بینچ پر بیٹھے بلال سے آ کر ٹکرایا۔ بلال نے فوراً اسے سنبھالا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ جیسے ہی بلال کی نظر بچے کے چہرے پر پڑی، بچہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا اور خوشی سے چیخ پڑا، پاپا آپ آ گئے! بلال سکتے میں آ گیا، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ حیرت سے بچے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ مجھے پاپا کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا یہ کوئی خواب ہے؟ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ وہ بچہ مسلسل اس کے کپڑوں سے لپٹا ہوا تھا، جیسے وہ واقعی اپنے باپ کو پا چکا ہو۔ اسی لمحے پیچھے سے ایک عورت کی آواز آئی۔ وہ وانیہ تھی۔ جب اس نے بلال اور اپنے بیٹے کو ساتھ دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، خوف اور کرب ایک ساتھ تھا۔ وانیہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر بچے کا ہاتھ جھٹکے سے پکڑا۔ حارث، چلو یہاں سے۔ بلال وہاں ساکت کھڑا رہا۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ حارث کی شکل، اس کی آنکھیں، اس کے ہونٹ، سب کچھ بلال سے ملتا تھا۔ وانیہ رکو! بلال نے آواز دی، لیکن وانیہ نے مڑ کر بھی نہ دیکھا اور بچے کو کھینچتی ہوئی پارک کے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ بلال کے ذہن میں اب صرف ایک ہی خیال تھا، اسے اپنے بیٹے سے ملنا ہے، اسے اپنی وانیہ سے بات کرنی ہے۔ وہ اس وقت وہاں سے اٹھ کر سیدھا وانیہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے بھر اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، اسے اپنے کیے پر پچھتاوا تھا۔ گھر پہنچ کر حارث نے ضد شروع کر دی، مما آپ نے مجھے ان سے کیوں نہیں ملنے دیا؟ وہ تو پاپا ہی تھے نا۔ وانیہ نے اسے پیار سے لیکن سنجیدگی سے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا دیکھو ضد نہیں کرتے، وہ تمہارے بابا نہیں ہیں، تم غلطی کر رہے ہو، وہ کوئی اور ہیں۔ حارث نے آنکھوں میں آنسو بھر کر احتجاج کیا، نہیں مما، میں نے آپ کی اور ان کی ویڈنگ پکچر دیکھی ہے، اس میں آپ بھی وہی ہو اور پاپا بھی وہی ہیں، آپ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ وانیہ غصے اور دکھ سے بھر گئی۔ اس نے حارث کو ڈانٹ دیا، چپ کرو حارث، جو میں کہہ رہی ہوں وہی سچ ہے۔ وہ خاموشی سے اسے لے کر گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ گھر میں فاروق صاحب اور فرخندہ بیگم بیٹھے ہوئے تھے۔ حارث ان کے پاس پہنچا اور شکایت کرنے لگا، نانا نانی، آج پارک میں پاپا آئے تھے لیکن مما نے مجھے ان سے ملنے ہی نہیں دیا، وہ مجھے زبردستی وہاں سے لے آئیں۔ فاروق صاحب اور فرخندہ بیگم نے حیرت سے وانیہ کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں سوالات تھے، لیکن وانیہ نے ان کی طرف بالکل نہیں دیکھا۔ اس نے اپنی ماں اور باپ کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کیا، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی پتھراؤ جیسی کیفیت تھی جس میں کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ بغیر ایک لفظ کہے حارث کو دھکیلتے ہوئے سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔
اور دروازہ بند کر لیا۔ کمرے کے اندر جا کر وانیہ بستر پر گر گئی۔ اس کے کانوں میں اب بھی حارث کی پکار پاپا گونج رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بلال اب پیچھے آئے گا، اسے احساس ہو چکا ہے، لیکن کیا اب یہ سب کچھ بدل سکتا تھا؟ کیا 4 سال کا وہ زخم، وہ نفرت اور وہ انتقام اتنی آسانی سے مٹ سکتا تھا؟ وہ خود کا کوس رہی تھی کہ اس نے حارث کو بلال سے چھپایا کیوں تھا، لیکن اسے ڈر تھا کہ بلال کہیں اس سے اس کا بیٹا نہ چھین لے۔ بلال کا ماضی، اس کی بے وفائی اور وہ شیطانی مسکراہٹ اسے آج بھی ڈرا رہی تھی۔ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ فاروق صاحب کی آواز گرجدار تھی، جس میں ایک باپ کی تڑپ اور اپنی بیٹی کی بے بسی کا درد تھا۔ جس بیٹی کو تم نے ایک معمولی بوجھ سمجھ کر، ایک انتقام کا مہرا بنا کر گھر سے نکالا تھا، اب اسے کیا لینے آئے ہو؟ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ تمہارے گریبان تک پہنچ جائے۔ تمہاری یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ بلال وہاں مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس نے اپنی نظریں اٹھانے کی ہمت نہ کی۔ مجھے معلوم ہے فاروق صاحب، میں نے جو کیا اس کی کوئی معافی نہیں۔ اس کی آواز میں ایسی لرزش تھی جو شاید کبھی کسی نے نہیں سنی تھی۔ میں اپنے ہر کیے پر پچھتا رہا ہوں، میری زندگی عذاب بن چکی ہے، مجھے معاف کر دیں، مہربانی کریں، مجھے بس ایک موقع دیں کہ میں وانیہ کو واپس لے جا سکوں۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ میری زندگی تھی اور میں اسے غلط فہمی اور انتقام کی بھینٹ چڑھا بیٹھا۔ فاروق صاحب نے اسے ٹھنڈی اور حقارت بھری نظروں سے دیکھا۔ محبت؟ جب تم نے اسے نکالا تھا تب محبت کہاں تھی؟ تب تو تمہیں صرف اپنی بہن کا بدلہ نظر آ رہا تھا۔ دیکھو بلال، میں اب اپنی بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ وہ تمہارے ساتھ نکاح کر کے بھی اپنی مرضی سے گئی تھی اور وہ یہاں بھی اپنی مرضی سے واپس آئی ہے۔ اگر وہ اب اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ جائے گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر تم اسے منا سکتے ہو تو جاؤ، کوشش کر لو، مگر یاد رکھنا اگر وہ تمہارے ساتھ جانے سے انکار کرے تو اسے زبردستی لے جانے کا سوچنا بھی مت۔ بلال نے اجازت ملتے ہی قدم اٹھائے اور وانیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وانیہ کا دل پتھر ہو چکا ہے، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں امید کی ایک شمع جل رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر بلال کے قدم وہیں رک گئے۔ وانیہ بستر پر بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھوں میں بلال کی وہی پرانی شرٹ تھی جو وہ شادی کے کچھ دن بعد یہاں چھوڑ آیا تھا۔ وہ شرٹ جس پر بلال کا نام درج تھا اور جس کی خوشبو وانیہ نے اپنی تنہائی کا ساتھی بنا رکھا تھا۔ وانیہ نے اچانک بلال کو اپنے کمرے میں دیکھ کر گڑبڑاہٹ میں وہ شرٹ ہاتھ سے دور اچھال دی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ باہر نکلو میرے کمرے سے، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم میرے کمرے میں آؤ۔ بلال کی نظریں اس اچھالی ہوئی شرٹ پر تھیں جو اب فرش پر پڑی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وانیہ چاہے جتنی بھی نفرت کا دکھاوا کر لے، اس کے دل میں محبت کی چنگاری ابھی بھی زندہ ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ وانیہ، دیکھو یہ کیا ہے؟ تم نے میری ہر نشانی کو اتنی حفاظت سے رکھا ہوا ہے کہ تمہاری نفرت کا یہ سارا ڈرامہ خود ہی بے نقاب ہو رہا ہے۔ کیا یہ نشانی اس بات کا ثبوت نہیں کہ تم مجھ سے آج بھی محبت کرتی ہو؟ وانیہ نے غصے سے چیخ کر کہا۔ خبردار جو آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ یہ شرٹ یہاں کیسے آئی مجھے نہیں معلوم، اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ تم نے میرا استعمال کیا، میری ذات کو تار تار کیا، اب مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ بلال اس کے قریب آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں سچے آنسو تھے۔ وانیہ، میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، میں اپنی بہن کے بدلے کے جنون میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ کھو دیا ہے۔ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا، میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو میں تمہارے بغیر بالکل ادھورا ہوں، میں نے وہ سب کچھ غلط کیا، لیکن اب میری دنیا صرف تم سے شروع ہو کر تم پر ختم ہوتی ہے۔ اسی لمحے حارث کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بلال کو دیکھ کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ پاپا! وہ بھاگتا ہوا آیا اور بلال کے گلے سے لپٹ گیا۔ پاپا آپ آ گئے، آپ کہاں تھے؟ وانیہ یہ دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ حارث بیٹا اس کے پاس مت جاؤ، یہ تمہارے بابا نہیں ہیں، دور ہٹو اس سے۔ حارث نے معصومیت سے بلال کا ہاتھ تھام لیا۔ مما یہ پاپا ہی تو ہیں، آپ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ پاپا آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ مما روز رات کو آپ کے لیے روتی ہیں۔ بلال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے حارث کو سینے سے لگا لیا۔ بیٹا میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے آپ کی مما کو بہت دکھ دیا ہے۔ حارث تم اپنی مما سے کہو نا کہ وہ مجھے معاف کر دیں، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔
مجھے معلوم ہے اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، تم نے تو صرف ایک باپ کا پیار مانگا ہے جو میں نے تم سے چھین لیا تھا۔ وانیہ خاموش ہو گئی، اس کے اندر کی دیواریں گرنے لگی تھیں۔ حارث کی معصوم پکار نے اس کے دل کے سارے زخموں کو دھو دیا تھا۔ بلال نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وانیہ دیکھو، ہمارے بیٹے کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے مجھے ایک موقع دے دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ میں نے جو انتقام لیا اس کی سزا میں خود بھگت رہا ہوں۔ بس ایک بار میری طرف دیکھو۔ وانیہ کے آنسوؤں کا سیلاب امٹ آیا۔ اس نے بلال کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اب کوئی انتقام نہیں بلکہ صرف شرمندگی اور محبت تھی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھی اور بلال کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ میں نے تمہیں معاف تو نہیں کیا بلال، لیکن میں حارث کے لیے تمہیں ایک موقع ضرور دے رہی ہوں، کیونکہ وہ تم سے دور رہ کر بھی تمہارے لیے ہی تڑپ رہا ہے۔ بلال کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو برسوں بعد نمودار ہوئی تھی۔ اس نے حارث کو اٹھایا اور وانیہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ کہانی صرف محبت اور انتقام کی داستان نہیں بلکہ فیصلوں، اعتماد، انا اور معافی کے نتائج کی عکاسی بھی ہے۔ وانیہ نے بے لوث محبت کی، مگر محبت کے ساتھ عقل اور احتیاط کو نظر انداز کیا، جبکہ بلال نے اپنی بہن کے دکھ کا بدلہ ایک بے قصور انسان سے لے کر یہ ثابت کیا کہ انتقام کبھی انصاف نہیں دیتا بلکہ کئی معصوم زندگیاں برباد کر دیتا ہے۔ احمد کی ایک غلطی نے کئی زندگیوں کو متاثر کیا۔ فرخندہ بیگم کی سختی میں ایک ماں کا خوف بھی تھا اور فاروق صاحب کا اعتماد ایک باپ کی بے مثال محبت کی علامت بنا۔ سمرا نے ہر موقع پر انصاف اور انسانیت کی آواز بلند کر کے ثابت کیا کہ ظلم کا جواب ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ آخر میں بلال کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور وانیہ نے اپنے بیٹے کی خاطر اسے ایک موقع دیا، مگر حقیقت یہی ہے کہ کچھ زخم معافی سے بھر تو جاتے ہیں لیکن ان کے نشان ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت اعتماد مانگتی ہے، انتقام صرف تباہی لاتا ہے، اور کسی بے گناہ کو دوسروں کی غلطیوں کی سزا دینا سب سے بڑا ظلم ہے۔ دعا ہے کہ ہر رشتہ محبت، سچائی، احترام اور ذمہ داری کی بنیاد پر قائم ہو، کیونکہ ایک لمحے کا غلط فیصلہ کبھی کبھی برسوں کی خوشیاں چھین لیتا ہے، جبکہ خلوص، صبر اور درست نیت ہی وہ نعمتیں ہیں جو ہر رشتے کو حقیقی سکون اور پائیداری عطا کرتی ہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔